کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ تمہاری ادارے کو استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ تمہاری سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام میں۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہے، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی؟ اور آج ایک اور کٹا کھل گیا۔ آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹرن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ، $2 ملین سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے ہیں۔ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے، ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ میں نے نہیں کہا ان کو، انہوں نے خود کہا ڈاکو۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں۔ وہ 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ بس 3 جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا فل کورٹ بناؤ تو فل کورٹ نہیں بنایا، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں۔ لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا۔ تو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھے۔ فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہے۔ جوڈیشل کانفرنس اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ، اور جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی رائے کا۔ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو،
استعفا دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ تمہاری قوم سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ اب کیا حیثیت ہے عوام میں۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہیں، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر، ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے لیکن میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فتنے کے خلاف جنگ ہیں۔ اب اگر کوئی جج اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی جنرل اس میں شریک ہوتا ہے، کوئی مولوی صاحب اس میں شریک ہوتا ہے، یہ سب فتنے کا حصہ ہے، اور جمعیت کے کارکنوں ڈٹ جاؤ، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے ایک اصطلاح بنائی، رجیم چینج۔ رجیم چینج کس کا ہے؟ ہمیں باہر کی سازشوں سے، تو باہر کی سازشیں تو نکل آئیں کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے کہاں کہاں سے پیسہ آیا تمہارے پاس، کس کس ملک نے پیسہ دیا، وہ تھا رجیم۔ آپ کو کون لایا ہے، اس پر تحقیقاتی کمیشن بیٹھنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بیرونی دنیا کا ایجنٹ کون ہے۔ ابھی امریکہ کے خلاف بولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ چورن اچھا بکتا ہے، لیکن تمہیں تو لایا امریکہ تھا، تم تو ایجنٹ اسی کے تھے، یہود کے ایجنٹ، اس کی پشت پر قوت امریکہ کی۔ آج پاکستان میں وہ چورن بیچنے کے لیے تم بھی امریکہ کے خلاف بولتے ہو، اور پتہ چل گیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس بنی گالا کا گھر نہیں تھا تو اسلام آباد کی E7 کے گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی کنسولیٹ ادا کرتا رہا ہے۔ تم تو ان کے گھر میں پل رہے ہو، ان کی حویلی میں پلتے آ رہے ہو۔ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت را میں شناسم۔ تمہارے خمیر کو ہم جانتے ہیں، تمہارے خمیر کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے